آپ نے اس حدیث کے ذریعے سے اس حدیث کا نام ہی حدیث رجال الغیب ہے. اگر کوئی اس پر معترض ہو تو یہ شوکانی کی تحفۃ الذاکرین ایک اور دوسرا کتاب الاذکار امام نووی. امام نووی مسلم کا پہلا شارح ہے. اس سے پہلے مسلم شریف کی شرح کسی نے نہیں. مذہب شافعی کے اندر سب سے زیادہ جس آدمی کا ورثہ وہ یہی ہے. یہ 631 میں پیدا ہو کر کے 677 میں آپ کا انتقال ہوا ہے. یہ غالباً 45-46 برس آپ کی عمر شریف ہے. اور اس آدمی نے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کیا. روضۃ الطالبین فقہ شافعی پر 12 جلدوں کی کتاب میرے پاس الحمد للہ موجود ہے. اس آدمی کی کتاب بڑی کتاب ہے, بڑا دینی کام. مسلم کی پہلی شرح انہوں نے لکھی. کہتے ہیں میں نے خود تجربہ کیا اس کے جنگل میں. تو اگر رجال الغیب کو پکارنا درست ہے تو فاطمہ کے لال کو پکارنا درست ہے. یا شاہ بن عمران 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 یا شاہ بن عمران. جن کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت حاصل ہے نا, ان سب کو پکارا جا سکتا ہے. اور اس بارے میں امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا اصح الاسانید کے بارے میں, سب سندوں میں اعلیٰ سند کون سی ہے سلسلہ اسناد میں, یعنی جس کو چینل آف اتھارٹی کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے حدیث سنی, اس نے فلاں سے سنی, اس سے فلاں سے, اس نے فلاں صحابی سے سنی, اس نے سرکار سے سنی. اگر اس طرح کی 20 لائنیں ہوں یا 50 لائنیں یا 1000 لائنیں ہوں تو ان میں سب سے پہلا درجہ کس چینل کو دیا جائے؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلا درجہ امام بخاری کہتے ہیں, جس میں امام زین العابدین روایت کریں امام حسین سے یا امام حسن سے, امام حسن یا حسین روایت کریں علی مرتضیٰ سے, اور علی مرتضیٰ روایت کریں سید الانبیاء سے. وہ حدیث سب سے زیادہ معتبر. اور اس حدیث کے معتبر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جس کا دین زیادہ معتبر ہو اس کی روایت زیادہ معتبر ہے. جس کا دین خراب ہو, عقیدہ خراب ہو, اس کی روایت معتبر نہیں ہوا کرتی. ضبط اور عدالت پہلی شرط ہے علم حدیث کے اندر, جو علم المصطلح اس علم کا نام ہے جس کے اندر یہ بحث آتی ہے. لا آف امپیونمنٹ اینڈ جسٹیفیکیشن اس کو انگریزی میں کہنا چاہیے. اس کے اندر حضرت امام زین العابدین جس وقت کے آپ کو معرکہ کربلا کے بعد تاخت و تاراج سے زندہ بچنے لکھنے کے بعد خواتین آل بیت کی وہ جو بے کسی ہے وہ بھی ساتھ ہے, اور یتیم بچے بھی ساتھ ہیں. بازار میں آپ کا جلوس نکالا جا رہا ہے تو امام زین العابدین اس جلوس کے آگے آگے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو پکارتے ہیں, یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین, یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین مابوس عید الظالمین فی الموقبہ المزدحم. اے دونوں جہان کے میر و مختار, آج تیرا زین العابدین دشمنوں کے قبضے میں ہے, آج تیرے پہنچنے کا وقت ہے. کیوں؟ اس وقت پہنچنے کا معنی یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ جوان سال بیٹیاں ہیں, اگر ان بے دینوں نے حضرت امام علی مقام کی ناچ پہ گھوڑے تک دوڑا دی, باقی ان کے سامنے کیا سرحد رہ گئی ہے؟ کہیں یہ ان کی عزت نہ لوٹ لیں. تو جو کچھ لوٹا ان کا مال لوٹا, ان کے کپڑے لوٹے, جانور لوٹے, مگر عزت ان کی رب کریم نے یزید کے جیل خانے میں بھی سلامت رکھی. تو وہ جو سرکار کو پکارا تھا سرکار پہنچ گئے. نہیں تو دنیا میں یہ الحمرا جو محل تھا بنو اخمر کا, جب اندلس کو زوال ہوا تو ان کے شاہی خاندانوں کی بیٹیوں کی عزت شہزادوں کے سامنے لوٹی گئی. آج لوگ ہوٹلوں کے نام کبھی الحمرا لگتے ہیں, کبھی بلڈنگوں کے نام. وہ ہمارا ایسا بد نصیب قسم کا محل ہے جہاں مسلمان شہزادوں کی عزت ان کی موجودگی میں لوٹی گئی تھی. اور یہ وہ شہزادے تھے جنہوں نے عیش اور عشرت کو اپنی زندگی بنا لیا تھا, بے دینی کو اپنی آزادی بنا لیا تھا, اور دین کو مذاق بنا لیا تھا, اور سمجھتے تھے یہ دینی پابندیاں جو ہیں یہ تو وضو استنجا کرنے والے لوگوں کا کام ہے, یہ بادشاہوں کا کام نہیں ہے. یہ ان کی سوچ تھی. تو خدا تعالیٰ نے کہا وہ جن کو وضو استنجا کرنے والے کہتے ہو, انہوں نے تو دشمن کے گھر آ کر کے دامن چھاڑ کے یہاں اپنے ڈیرے لگا لیے. طارق بن زیاد نے جب کشتیوں سے کے ذریعے سے پار کیا تھا سمندر کو, کشتیاں جلا دیں. پوچھا کیوں جلائیں, واپس نہیں جانا؟ انہوں نے کہا اگر واپس جانا ہے تو عزت کے ساتھ جانا ہے, اگر چاہیں گے تو دشمن کی کشتیاں استعمال کریں گے, اور اگر عزت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی تو مرنا ہے, اپنی عزت کا کھیل نہیں کھیلنا.
تو جن کو وضو استنجے والے کہتے ہیں انہوں نے دشمن کی چھاتی پر چڑھ کے اسلام کے جھنڈے جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر گاڑے تھے. تم اب فیشنیبل بن کے اپنی عزت خود اپنی آنکھوں سے لٹا رہے ہو. تو اس طرح بادشاہوں کی عزتیں لٹتی ہیں. جن کا اقتدار جاتا ہے ان کی عزت و آبرو بھی جاتی ہے. خدا تعالیٰ اس ذلت سے بچائے. تو امام زین العابدین کا جو کچھ لٹا وہ مال لٹا, دولت لٹی, جانیں لٹی, جوانیاں لٹی, امن لٹا, دیس لٹا, وطن لٹا, مکان لٹے, سامان لٹے, بستر لٹے, مگر عزت خدا تعالیٰ نے ان کی بچا لی. تو ختم شریف میں سرکار بغداد کے نام پر پھر آئے امداد کن امداد کن نظر رنج و غم. اصول رکھی ہوئی ہو, نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, حج زکوٰۃ کا قائل ہو, اور کہ اللہ کسی اللہ والے کا مرید ہو. لوگ سمجھتے تھے یہ نیک آدمی ہے, کسی نیک بندے کا مرید ہے, آیا ہے کوئی نیک بات بتلائے گا. اب تو آپ کلمہ بھی پڑھنا چاہیں تو فوراً پوچھتے ہیں جناب کلمہ کس جگہ ثابت ہے. یعنی ثبوت پوچھے بغیر. جو بن ثبوت پوچھے وہ کام کیا کرتے تھے, ان کی زندگی ہمارے مقابلے میں بہتر تھی. اب ہم پوچھ بھی لیتے ہیں کرتے کچھ نہیں, اس لیے ہماری زندگی جو ہے وہ کسی کنارے نہیں لگ رہی. تو کم از کم جس دنیا سے گزر رہے ہیں اس دنیا میں اتنا سامان آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. اور جتنے سلسلہ ہائے طریقتیں قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, یہ 4 مشہور سلسلے ہیں. ان کے علاوہ بھی سلاسل ہیں لیکن ہمارے ملک میں یہ 4 ہی مشہور ہیں. ان 4 میں کسی بھی طبقے کا کوئی آدمی ہے وہ ہمارا ہے, اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ نے چشتی, قادری, نقشبندی کا فرق تسلیم کر کے ان میں سے کسی کو بیگانہ نہیں سمجھنا. یا بعض درویشوں کے چھوٹی موٹی باتوں پر آپس میں اختلاف ہیں, آپ نے اس اختلاف میں حصہ دار نہیں بننا. اگر وہ بہت ضروری بھی ہے تو بھی آپ گریز کریں, اس لیے کہ یہ امت مسلمہ پر آفت کا وقت ہے. اس وقت اہل حق کا آپس میں کسی نہ کسی شرط پر مل کے بیٹھنا ملت کے لیے نفع بخش ہے. اگر آپ ان چھوٹی موٹی سرحدوں کو آپ تسلیم کر کے تو جدا ہونے لگیں گے تو آپ کی جماعتی حیثیت, اور جو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں سواد اعظم ہیں, سب سے بڑی جماعتیں, اس سے آپ معروم ہو جائیں گے. اس لیے آپ کسی چھوٹی موٹی کو وجہ بنا کے یہ فلاں پیر کا مرید ہے, میں فلاں پیر کا مرید ہوں, اس کو وجہ نہ بنائے. آپ سمجھے کلمہ کس کا پڑھتا ہے, یہ میں کس کا پڑھتا ہوں. اگر ایک ہی کا پڑھتے ہوں تو ایک ہو کے رہو. اس لیے میں آپ کو یہ آخر میں بھی عرض کروں گا, اس وقت بھی کہتا ہوں کہ آپ سے متفق ہو کے اپنے ملت کا کام جمع مردی سے کریں. اور الحمدللہ اہل سنت کی کمی پوری دنیا میں نہیں ہے, صرف ان اکائیوں کو اکٹھا کرنا سوال ہے. بدعقیدہ لوگوں کا ایک آدمی یہاں آیا, 100 میل کے فاصلے پر ہے, تو جب کوئی بات بنتی ہے وہ 100 میل والا اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں فلاں عقیدے کا آدمی ہوں, تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اسی عقیدے کا ہوں. سنی میں یہ کمزوری ہے کہ اگر کسی کو کہنا میں سنی ہوں, کہتا ہے سارا جان سنی ہے, کیا کروں پھر. آپ کچہری میں چلے جائیں, کسی بدعقیدہ کو بتلائیں کہ میں تیرے عقیدے کا آدمی ہوں, وہ فوراً لٹ لے کے آپ کے ساتھ چلے پڑے گا کہ یہ میرے ساتھ کا ہے. لیکن سنی کو کہیں میں سنی ہوں تو وہ کہتا ہے میں سارا جان سنی ہے, جا اللہ کر. یہ کوتاہی دور کرو. سنیت تمہارا ایک رشتہ ہے جو تمہیں ہدایت پر رکھنے کے لیے مددگار ہے. جو تمہاری قیامت کا آئیڈینٹی کارڈ ہے نا, وہ یہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہ قرآن مجید کی نص ہے. ہم قیامت میں بلائیں گے تو ہر قوم کو اس اپنے پیشوا کے نام سے بتلائیں گے. تو یہ جتنے پیشوا ہیں یہ سارے سنی ہیں, سنیت کے نام پر تمہیں بلایا جائے گا. یہ تمہارا قیامت کا آئیڈینٹی کارڈ ہے, اس کو پختہ کر کے رکھو. اور علی دیاں بچیاں نے رکھی کوئی بنیاد اسلام دی ہے, مدہ آلے نظر رسول دی کرے سائم اتو تے کی پہنچ انسان دی. جانوار کے علی دیاں بچیاں نے رکھی ہوئی بنیاد اسلام دی ہے, مدہ آلے رسول دی کرے سائم اتو تے کی پہنچ انسان دی. کملی والے محمد ساج زادے, کملی والے محمد دے ساج زادے, بن کے دنیا کے بدلو ہلال چمکن وکھرے سارے جہان دیا موتیاں تھی, نبی علی دی کان دے لال چمکن. آدھے بیت کملی والے محمد دے ساج زادے,
کے دنیا تے بدرو ہلال چمکن او بکھرے سارے جان دیا موتیاں تھی علی نبی جی کان دے لال چمکن اے کر کے نبی آلے نبی دے نار آلے نبی دے خیال وچ رہ جے ویلے ندا جی میری قبضے اندر مولا الفت آلے عبال پنجن پاک دا ذکر میرا کردا پنجن پاک دا ذکر میرا کردا پنجن پاک الہی صاحب الہی بہت کے بنی فاطمہ کہ برکو دے ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رب کنی ورکبول منو دست دام میں آوے رسول پنجن پاک دا ذکر میرا کردا اسے ذکر وچ کر کے فرمایا رکھی جرم سائم دے ود گئے بہت حدوں ربا میرے تے نظر عطا رکھی صلی اللہ علیہ مفکر اسلام کے خیر کا ایک فتوا ہے ان کی لکھی ہدایت ہے میرے موسم ہے سلطان محی الدین سلطان خطیب جامع مسجد پٹکاری کمپنی انہوں نے لکھ کے بھیجی تو میں نے چلو تو ان کے بول دیتے میں ہوں تیرا گدا تو میرا بادشاہ مل کے پڑھیے میں ہوں تیرا گدا تو میرا میں ہوں تیرا گدا تو میرا میں ہوں تیرا میں ہوں تیرا گدا میں ہوں تیرا گدا تو میرا بادشاہ تو کجا من کجا تو بڑا وہ کوئی اہل سنت والجماعت میں سے پختہ ذمہ دار لاہور کے بڑے نامی گرامی بزرگ ہیں جنہوں نے لاہور میں مذہب اہل حق اہل سنت والجماعت کی بہت خدمت کی ہے مگر ایک طبقہ دیکھا ہے کہ ہجرت کر کے آئے ہیں دیکھا کہ سید مناسب ہے انہوں نے کہا کہ چھوٹا بڑا جھوٹ کہنے کے مقابلے میں بے دریا کے سیدھے سید بن جائیں لیکن وہ سادات والی عادات کو چھپایا نہیں جا سکتا سادات کا ایک اپنا بلڈ ہے اس کی اپنی خصوصیات ہیں ماشاءاللہ شاہ صاحب کو جو مزاج ہے نا وہ بالکل پتہ چلتا ہے کہ ایک سید آدمی ہے اور بڑی جلد کے کام انہوں نے لاہور میں کیے ہیں تشریف لاتے ہیں 5-7 منٹ صرف برکت کے لیے 2-4 منٹ ہوتے پھر سید انور شاہ صاحب جو لاہور کے اسلامی خطیب ہیں وہ تشریف لائے پھر 10-15 منٹ ہوتی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صدق اللہ العظیم حضرات یہ حقیقت ہے کوئی بناوٹ نہیں ہے میں تو سرکار پیر طریقت رہبر شریعت الشاہ سید عبد القادر شاہ جیلانی دامت برکاتہ العالیہ کی میں زیارت کرنے آیا ہوں یقین جانے یقین لاہور سے چل کر کے آیا ہوں میں کیا ہوں وہ جانتی ہے دنیا جانتی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں 2 منٹ میں زیادہ ٹائم نہیں قرآن پاک کے اندر تمام صورتیں شروع ہوئی ہیں لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو کل سے شروع ہوئی ہیں کل سے شروع ہوئی ہے اور بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو قالا سے شروع ہوئی ہیں قالا سے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اسی طریقے سے رب کائنات نے کل سے شروع کیا قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد یہ کل سے شروع ہو گیا پھر کہا قل یا ایھا الکافرون اے میرے حبیب کافروں سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس اے میرے حبیب انسانوں سے کہہ دیجئے
اس پر بھی کوئی مخاطب نہیں ہے. رب کائنات نے فرمایا قل اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اے میرے اللہ تیرا حبیب کس کس کو کہہ دے. رب نے کہا مقصد یہ ہوا کہ انسانوں کو بھی کہہ دو، حیوانوں کو بھی کہہ دو، فرشتوں کو بھی کہہ دو، دریاؤں کو بھی کہہ دو، چاند کو بھی کہہ دو، سورج کو بھی کہہ دو، نباتات کو بھی کہہ دو، جمادات کو بھی کہہ دو، سارے جہان کے ذرے ذرے کو کہہ دو. اسی طریقے سے رب کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے میرے محبوب آپ اعلان کر کے کہہ دے ہم آپ سے اجر نہیں مانگتے، ہم آپ سے تبلیغ کا اجر نہیں مانگتے، ہم آپ سے پتھر کھانے کا اجر نہیں مانگتے، ہم آپ کو طائف میں ہمارے خون لہو لہان ہو جاتا ہے، ہم آپ سے اجر نہیں مانگتے. لیکن رب نے کہا کہ میرے محبوب کہہ دو کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت نہیں، یہ یاد رکھنا، مودت کرو. اللہ نے قرآن میں محبت بھی فرمایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے، تو اللہ نے کہا محبت قرآن میں بھی ہے، مودت قرآن میں بھی ہے. مودت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ مودت یہ ہے جان چلی جائے اس مقام سے ہم نہ ہٹیں، اس اقرار سے ہم نہ ہٹے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مودت تھی رسول اللہ سے مودت تھی. محبت ہے، ڈر سے نکل جاتی ہے، محبت ہے، کچھ ڈر کچھ خوف سے چلی جاتی ہے، کچھ ایسا وقت آتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے. اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد نکارا نکلے محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن مودت وہ ہے جان چلی جائے لیکن مودت نہیں جائے گی. جان چلی جائے. مچھلی پانی میں ڈڈو بھی رہتے ہیں، پانی میں مگرمچھ بھی رہتے ہیں، پانی میں سمندر میں دریا میں مچھلی بھی رہتی ہے، لیکن ڈڈو کو مگرمچھ کو پانی سے محبت ہے، مودت نہیں ہے. مثال ختم کرتا. مودت ہے کس کو ہے؟ مچھلی کو ہے. مودت پانی سے مچھلی کو ہے، ڈڈو کو نہیں ہے اور مگرمچھ کو نہیں ہے. مودت ہے تو مچھلی کو ہے، مودت ہے تو مچھلی کو ہے. ڈڈو پانی سے نکل جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، مگرمچھ پانی سے نکل جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، مچھلی پانی سے نکل جائے تو مر جائے گی. اسے مودت کہتے ہیں، اسے مودت کہتے ہیں. تو اے میرے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، جہاں کل آ جائے، جہاں کل آ جائے، یہ رسول اللہ کی زبان تھی کہ کہہ دو کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. لیکن یہ رب کائنات کی چاہت ہے، یہ چاہت رب کائنات کی ہے. جب کل سے آئے شروع ہو سمجھ لو کہ رب کائنات یہ چاہتا ہے اور زبان پیارے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربوبیت کا اعلان خود رب اپنا کرا رہا ہے لیکن زبان پیارے مصطفیٰ کی ہے. مودت کا اعلان کرا رہا ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. چاہت رب کائنات کی ہے. اہل بیت کی محبت، اہل سنت والجماعت والے سن لو، تم بڑے مبارک ہو، تم بڑے مبارک ہو. لوگوں کے پاس اہل بیت کی محبت ہوگی، تمہارے پاس اہل بیت کی مودت ہے، تمہارے پاس اہل بیت کی مودت ہے. اللہ تبارک تعالی جل شانہ ہمارے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حضرت جعفری صاحب نے کیا خوبصورت الفاظ میں اور بڑے عام فہم انداز میں معنی مودت اور مودت کے سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت بات اہل علم نے یہ کہی. سبحان اللہ. یہ فن بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ جو لفظ کثیر الاستعمال ہو اس کو چھوڑ کے کم استعمال ہونے والا لفظ بولا جائے تو بلاغت کے خلاف ہے. جب اس کے اندر کوئی فالتو معنی نہ پائے جائے. فالتو معنی پایا جانا ضروری ہے
نہیں تو فساد و بلاغت کے مقام سے کلام گر جائے گا. اور لفظ محبت جو ہے یہ کثیر الاستعمال ہے، لفظ مودت جو ہے یہ قلیل الاستعمال ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی بول چال میں عربی زبان میں محبت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مودت کم استعمال ہوتا ہے. تو اس کی کوئی وجہ نہیں، جو زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ چھوڑ کے کم استعمال ہونے والا لفظ بولا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ دراصل کوئی فالتو معنی مطلوب ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے کثیر الاستعمال لفظ چھوڑ کے قلیل الاستعمال لفظ بولا جاتا ہے. کیونکہ یہ علماء کی ایک مجلس ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی خاصی تعداد ہے، اس لیے میں عرض کروں گا کہ محبت اور مودت دونوں قریب المعنی ہیں، ایک دوسرے کے اندر اشتراک معنوی ہے. یوں سمجھیں کہ جس کو کہتے ہیں نا، اس میں عموم خصوص مطلق ہے. مودت جو ہے محبت کے ہر فرد پر صادق آتا ہے، لیکن محبت مودت کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی. یہ منطقیوں کی بولی ہے. اس میں عموم خصوص مطلق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حضرت سید عبد القادر شاہ جیلانی. اس میں ایک پہلو شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ محبت اور مودت میں جو مابہ الامتیاز ہیں، فرق ہے، ڈسکریپنسی جس کو انگریزی میں کہنا چاہیے، وہ بہت سارے پائے جاتے ہیں. ان میں ایک فرق انہوں نے بیان کیا ہے، دوسرا میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں محبت اس لگاؤ کا نام ہے جو کسی محبوب کے اندر پائی جانے والی خوبیوں سے تعلق رکھتا ہے. جیسا کہ شاہ صاحب نے اولادی کی مثال دی ہے، اس وقت اولاد میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو ایک رجحان اور میلان میں رکھتی ہیں. اگر وہ خوبیاں نہ پائی جائیں تو جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے. محبت اس میلان کا نام ہے جو محبوب کے اندر خوبی کے عنوان سے، کمالات کے عنوان سے پایا جاتا ہے. یعنی محبت کا تعلق خوبی کے ساتھ ہے. اگر اس کے اندر محبت کیے جانے کی خوبی ہے تو پھر محبت کی جائے گی. مودت کے کیا معنی ہے؟ مودت اس میلان کا نام ہے کہ خوبی محبوب میں پائی جائے یا نہ پائی جائے، محبت کے قابل ہو کہ نہ ہو، سب صورتوں سے اس سے محبت کی جائے، اس کا نام مودت ہے. کہتے ہیں کہ مودت کی عادت ہے، مودت والا اپنی موت قبول کر لیتا، مودت کی موت نہیں قبول کرتا. اس کی مثال، مچھلی آپ نے پانی سے باہر نکالی، مچھلی نے موت قبول کر لی، لیکن اس کو مودت کس سے تھی؟ پانی سے تھی. اب مچھلی آپ آگ پہ چڑھا کے تیل میں پکا کے کھا لے، گھی میں پکا کے کھا لے، لیکن جب اندر معدے میں جائے گی پھر پانی کا تقاضا کرے گی کہ مجھے جدا نہ رکھے. پھر باقی فرق کسی دوسرے وقت. سید انور شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. اصل میں ہم لوگ وہ جس طرح ہوتا ہے نا، اکھاڑے اکیلے میں اتنی اچھی بات نہیں کر سکتے، اکھاڑے جوڑے تو پھر جیسا کہ آپ شاہ صاحب اس ملتان والی سنی کانفرنس جس میں 28 لاکھ آدمی کا اجتماع تھے آپ تھے نا؟ ان سے پوچھیں کہ 110 علماء نے خطاب کیا تھا، کسی آدمی کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ 1 منٹ اور آپ لگائیں. یہ اس موقع کے گواہ ہیں. 28 لاکھ آدمی کے مجمع اٹھ چکا ہے، وقت عصر کا خطرے میں پڑ چکا ہے، میری تقریر کا اعلان ہوا. میں کھڑا ہو کے خطبہ پڑھ کے تقریر شروع کر دیں. بس آدھے منٹ میں خطبہ پڑھا، آدھے منٹ میں ترجمہ تمہیدی مقدمات کو ترتیب دے کے 1 منٹ کے بعد میں اصل روڈ پہ تھا. جو گئے ہوئے لوگ تھے واپس لوٹے. پوچھیں ان سے کہ پھر وہ تقریر کی عمر لمبی ہوتی ہے کہ میں جو بیٹھنا چاہتا ہوں شور مچتا جی اور تقریر 45 منٹ ہے. تقریر 45 منٹ کی تقریر ہے جس میں بڑے سے بڑے بزرگ آدمی کو 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیا گیا. اور کھاڑا کبھی جوڑا تو پھر آپ کو تماشے دکھائیں گے. شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اسالكم عليه اجرا
إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء، مفکر اسلام، حضرت مرشدی حضور قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی دامن برکاتکم العالیہ، واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، آج کی اس نہایت ہی روحانی اور نورانی محفل میں شرکت کر کے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں. میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت ذریعہ نجات بنائے. حقیقت یہ ہے جیسا کہ حضرت قبلہ پیر سید فصیح احمد جعفری صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا، اس جگہ تقریریں کرنا مقصود نہیں ہوتا، ہم تو سننے کے لیے آتے ہیں. جو پڑھا تھا وہ بھول بیٹھے ہیں اور جب حضرت کو سنتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے. تو میرے بھائی ابھی وہ ویڈیو کیسٹ کے لیے فرما رہے تھے کہ یہ امت کے لیے فائدہ ہوگا. بڑی اچھی الفاظ تھے اور بہت پیارا جملہ انہوں نے فرمایا. تو الحمدللہ قبلہ حضرت صاحب پچھلے دنوں لاہور تشریف لے گئے، تو ان سے اجازت لے کر میں بھی سعی کر رہا ہوں جو پچھلے کئی سالوں کی آپ کی تقریریں ہیں وہ جمع کر کے کتابی شکل انہیں دینے کی میری کوشش ہے. آپ دعا فرمائیں. اس سلسلہ میں جس سنی کانفرنس کے متعلق حضرت فرما رہے تھے، میں نے اپنے دوست سے رابطہ قائم کیا. پچھلے ہفتے اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کیسٹ آپ تک پہنچا دوں گا. تو انشاءاللہ جب وہ کتاب بنے گی تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ کس انداز میں آپ نے وہاں مسلک حق کا یہ وضاحت فرما کے اس کا تحفظ جو ہے وہ فرمایا. ایک مرتبہ قومی اتحاد کا جلسہ لاہور ناصر باغ میں ہو رہا تھا، تو وہاں تمام جماعتوں کے قائدین خطاب کر چکے تھے اور آخری خطاب مولانا شاہ نورانی کا بھی ہو گیا کہ قبلہ حضرت صاحب سب سے آخر میں تشریف لائے. ان کا بھی خطاب تھا اور جب اسٹیج پہ آئے تو حقیقت ہے ہم آپس میں طلبہ جو ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ خطاب تو سب ہو گئے ہیں، نظام مصطفیٰ پر بھی، اس کی جو رحمتیں برکتیں اس پر بھی خطاب لوگوں نے کیے ہیں، تو اب حضرت صاحب بیان کیا فرمائیں گے. تو جب حضرت صاحب نے بیان شروع کیا نظام مصطفیٰ کی خد و خال، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یقین فرمائیں کہ نورانی صاحب کا بھی اس دن خطاب صرف 15 منٹ ہوا تھا. تو آدھ گھنٹہ جب خطاب آپ نے فرما کے اپنی تقریر کو سمیٹا تو لوگوں نے اس طرح شور مچایا مجمع میں کہ حضرت کو خطاب کرنے دیں، ہم سننے کے لیے آئے ہیں. اور پھر جو میرے ساتھی طلباء جو اگلی کلاسوں میں یعنی دورہ حدیث کے طلباء تھے یا فنی کتابیں پڑھ چکے تھے، وہ حیران و ششدر تھے کہ ایک مضمون کو کھولا ہے پھر بند کر دیا ہے اور پھر اسے جو ہے شروع کر کے محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس مضمون کو کہاں چھوڑا تھا. تقریر کرتے کرتے ایسے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اس کا تسلسل اسی طرح قائم ہے. اور وہاں ایک پٹھان تھا بیچارہ دیوانہ، وہ پہلے تو اپنی جیب سے پیسے نکال کے پھینکتا رہا، جب کچھ بھی پاس نہ رہا تو ایک رومال تھا اس کے کاندھے پر، اس نے وہ اسٹیج پر پھینک دیا. تو بڑا عجیب منظر تھا. تو یقین فرمائیے ہماری تو یہ دعا ہے کہ قبلہ حضرت صاحب کی زندگی تا دیر ہمارے سروں پر آپ کا سایہ قائم رہے. آپ کی ہر مجلس جو ہے نا حقیقت ہے کہ بے شمار اس سے علوم حاصل ہوتے ہیں اور اس میں روحانیت بھی ہے. تو اللہ کریم جل مجدہ ان کے سائے میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک علم کا سمندر ہے اور اگلے دن ٹی وی پر دیکھ کر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے ان ٹی وی والوں کو ہدایت آ جائے تو یہ ہر روز کم از کم 2-2 گھنٹے ہمیشہ سب قبلہ کی تقریریں سنوائے.
تو پرسوں جمعرات کو میں حضور داتا صاحب گیا، اسی سلسلے میں میں وہ ایک کیسٹ والے جو ہیں ان کے پاس، بھائی آپ کے پاس جو تقریریں ہیں شاہ صاحب کی مجھے دے دیں، تو وہ میں قیمتی خریدنے کے لیے وہاں گیا، تو وہاں ایک اور آدمی دیوانہ، کافی بوڑھے وہ مولانا صاحب تھے، تو وہ لاٹھی پکڑ کے وہ چل رہے تھے، تو کہنے لگے کہ میں بھی اسی لیے آیا کہ میں نے اگلے دن ٹی وی پر بڑے عرصے کے بعد شاہ صاحب کو دیکھا ہے، تو یہ اتنا اہل سنت کا عظیم سرمایہ، تو پھر وہ رونے لگ گئے۔ تو انہوں نے اپنی یادداشت کچھ مجھے سنائی کہ کس طرح جو ہے نا، جس وقت میں جوان تھا شاہ صاحب کو میں نے تقریریں کرتے ہوئے دیکھا کراچی میں، پشاور میں، اور جہاں میں سنتا تھا وہ کہنے لگے کہ وہاں ہی میں چلا جاتا تھا کہ شاہ صاحب کا خطاب سننا ہے۔ تو کہتے میں بھی اس لیے آیا ہوں کہ ان کی کیسٹیں مجھے مل جائیں تاکہ گھر میں بیٹھ کر وہ میں سنا کروں۔ تو میرے دوستوں، حقیقت ہے کہ ایسی ہستیاں جو ہیں نا، یہ صدیوں بعد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے متعلق بڑا کچھ لکھا بھی جا چکا ہے، پڑھتے بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اس صدی میں ایک تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے، اور محبت میں ہی دم لے رہے تھے، اور اسی میں ہی آپ نے اپنی زندگی تمام کی ہے۔ اور اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا علم کام کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت وہ حضرت قبلہ پیر صاحب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں چند جملے عرض کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور میری بھی یہ خواہش ہے جس طرح آپ تڑپ رہے ہیں اور بیتاب ہیں نا حضرت شاہ صاحب قبلہ کے جملے اور الفاظ سننے کے لیے، آپ کی تقریر، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لاہور سے اسی لیے آیا ہوں، نہ کہ سنانے کے لیے۔ اس آیت کے اندر اللہ کریم جل مجدہ نے اپنے حبیب کو یہ فرمایا کہ اے محبوب، دنیا والوں کو یہ بتا دیں کہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم مانگنے والے نہیں، اور اے حبیب میں نے تجھے دنیا میں مانگنے کے لیے بھیجا ہی نہیں، میں نے تجھے دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جہاں صحابہ کرام مانگتے رہے، سب نے مانگا، حتیٰ کہ اللہ کا کوئی ایسا نبی نہیں کہ جسے میرے حبیب کی بارگاہ سے خراج نہ ملی ہو۔ حضور سب کو دیتے ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے کے لیے کائنات میں بھیجا ہے، فرمایا کہ ہم مانگنے والے نہیں، ہم تو دینے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دن بھر روزہ رکھا، اور پھر رات کو افطاری کے لیے جو آپ کے پاس تھا آٹا، اس کی روٹیاں تیار کی، اور بیٹھ کے کہ اذان ہوتی ہے ہم افطاری کرتے ہیں، کہ اسی اثناء میں کسی نے آ کے دروازے پہ دستک دی اور یہ کہا کہ میں ایک مسکین ہوں اور مجھے 5 روٹیاں درکار ہیں، بھوکا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ بیٹا حسین، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے دروازے پر جو بھی سائل آیا ہے وہ کبھی خالی واپس نہیں لوٹا، تو یہ مانگ رہا ہے ہم پانی سے افطاری کریں گے اور پانی سے ہی روزہ رکھ لیں گے، اسے اٹھا کر یہ روٹیاں دے دو۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے روٹیاں دے دی۔ دوسرے دن آپ نے پھر محنت فرما کے اتنا ہی آٹا میسر ہوا کہ جس سے 5 روٹیاں بن سکتی ہیں۔ علامہ مزاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو 5 روٹیاں بنی، گھر کے افراد بھی 5 کھانے والے ہیں۔ آج پھر انتظار میں ہیں کہ مؤذن اذان کہتا ہے ہم افطاری کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کسی نے دروازے پہ دستک دے دی۔ آنے والے نے یہ کہا کہ میں ایک یتیم ہوں اور 5 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں، مجھے 5 روٹیاں دیجیے گا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بیٹا حسین، کل تیرے ابا جی نے حکم دیا تھا، آج میں کہتی ہوں کہ میں اس رسول کی لخت جگر ہوں کہ جس کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے مانگنے کے لیے اسے میرے ابا جی حضور نے عطا کیا ہے۔ تو یہ یتیم مانگ رہا ہے، صدائیں لگا رہا ہے دروازے پہ، جاؤ یہ روٹیاں اٹھا کر اسے دے دو۔ تیسرے دن پھر محنت فرما کے اتفاق دیکھیے، آج پھر میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں اشارتاً کہ آج پھر جب بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ اذان ہوتی ہے افطاری کرتے ہیں، تو کسی نے آ کر دروازے پہ پھر دستک دی، اور آنے والے نے یہ کہا کہ میں ایک اسیر ہوں، بھوکا ہوں اور مجھے 5 روٹیاں درکار ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق یہ فرمایا کہ حسن و حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، حضور نے یہ فرمایا کہ دونوں یہ میرے پھول ہیں،
آپ حضرات جانتے ہیں کہ گلاب کے پودے پر گلاب کا ہی پھول ہوگا نا، گلاب کی خوشبو آئے گی، کبھی چنبیلی کی خوشبو نہیں آئے گی۔ چنبیلی کے پھول کی خوشبو چنبیلی کے پودے پر ہوگا تو آئے گی۔ تو میرے دوستو، حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت امام حسین اٹھے اور کہنے لگے اماں جی حضور پرسوں ابا جی نے حکم فرمایا تھا، کل آپ نے کہا، آج میری یہ خواہش ہے اگر اجازت ہو تو یہ روٹیاں میں نے دے دوں مانگنے والے کو۔ جب آپ روٹیاں لے کر جاتے ہیں تو مانگنے والا دیکھا دروازے پہ کھڑا ہے، جب اس نے اپنی گود پھیلائی پرسوں اور کل کی روٹیاں بھی اس کی گود میں موجود تھی۔ آپ نے فرمایا پرسوں بھی تو آیا ہے، کل بھی آیا ہے اور آج پھر مانگ رہا ہے، لے کر گیا ہے تو یہ روٹیاں کھائیں کیوں نہیں؟ آنے والے نے کہا کہ شہزادے روٹیاں میری جھولی میں رکھ دے، پھر میں یہ راز افشاں کرتا ہوں۔ جب آپ نے روٹیاں رکھی تو آنے والا کہنے لگا پرسوں بھی میں ہی آیا تھا، کل بھی میں ہی آیا تھا اور آج بھی میں ہی مانگ رہا ہوں۔ شہزادے بات یہ ہے، میں مسکین بھی نہیں، میں یتیم بھی نہیں، میں اسیر بھی نہیں، میں تو جبرائیل ہوں سید الملائکہ، میں تو سادات کے دروازے پر امتحان کے لیے آیا کرتا تھا۔ اور جس طرح میں روٹیاں مانگنے آتا تھا نا، آج اللہ کریم نے مجھے آیت دے کر تمہارے نانا کی بارگاہ میں بھی بھیجا ہے، اور یوں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو میرے دوستو، جس نبی کے گھر والے کسی خاص سائل کو خالی واپس نہیں لوٹاتے ہیں، اللہ نے فرمایا حبیب تمہیں مانگنے کے لیے کائنات میں نہیں بھیجا، میں تو تمہیں دینے کے لیے بھیج رہا ہوں کائنات میں۔ اللہ کریم اسی حبیب سے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ اے محبوب یہ فرما دیجئے گا کہ جو میرے خاندان والے ہیں، میرے قرابت والے ہیں، ان سے مودت کیجئے گا، ان سے مودت کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم جل مجدہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، ان سے فیض حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات یہاں موجود ہیں ان کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی کیسٹ ہو وہ مجھ سے ہدیہ لے لے اس کا، اور وہ کیسٹ مجھ تک پہنچا دیں تاکہ تحریری شکل میں وہ ایک کتاب بن کے آپ کے سامنے آ جائے۔ نماز مغرب میں کتنی دیر باقی ہے؟ 10 منٹ ہیں۔ پچیس منٹ نہیں، اس میں سلام کا بھی ٹائم رکھنا ہے نا، اور لنگر کا بھی ٹائم رکھنا ہے جی۔ نماز لگیا تو بعد سلام پڑھی گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حاضرین کرام، آپ حضرات یقیناً دین سمجھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں جن کا بیان میں خود سننا چاہتا ہوں، لیکن کوئی وقت اتنا مختصر ہوتا ہے، ہم لوگ یہاں رہتے نہیں، بس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جب تک یہ جگہ ٹھہرنے کے قابل نہیں ہوتی ہماری مجالس میں وہ رنگ جو ہمیں مطلوب ہے وہ نہیں آ سکتا۔ اس وقت آیت مدت پر 2 لیکچر ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت، اللہ کریم قبول فرمائے۔ میں شاید شہادت امام علی مقام پر کچھ گفتگو کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات چھڑی ہوئی ہے تو اس پر گفتگو کی جائے۔ مدت کا ایک حد تک معنی واضح ہوا کہ مدت کس چیز کا نام ہے، یعنی جن کے ساتھ مدت کا حکم دیا ہے ان میں خوبی کوئی محبت والی ہو یا نہ ہو، صرف خون رسول سمجھ کے ان سے پیار کرنا، یہ اس آیت کا مقتضا ہے۔ کوئی اس میں پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اس میں کوئی علمی اخلاقی خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کو صرف نبی پاک کے تعلق کی وجہ سے پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے،
اور دل سے اور اخلاص سے پیار کیا جائے، یہ اس آیت کا مقتضا ہے۔ اس کا جو پوائنٹ ویو جس کو کہتے ہیں نا قانون کی زبان میں، پوائنٹ ویو PURVIEW، پوائنٹ ویو، اس کا وہ رینج جس میں اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ یہ المودت کا لفظ جو ہے وہ تو سمجھ آ گیا کہ پروردگار عالم نے کہا یہ تو نہیں کہتا، یہ میں کہتا ہوں، اس لیے کہ اگر تو کہتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کو تیری فطرت کا مقتضا مان لیا جاتا کہ تیرے فطری تقاضے ہیں، جیسا انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، آدمی اپنے خاندان کے لوگوں کی اچھائی فطرتاً مانگتا ہے، تو ہو سکتا تھا لوگ اس کو آپ کی بشریت کا تقاضا مان لیں۔ یہ تیری بشریت کا تقاضا نہیں، میری ربوبیت کا تقاضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت پیر طریقت الشاہ عبد القادر جیلانی دامت برکاتہ اللہ۔ تو اب ایک کنفیوژن ہے آل بیت کے بارے میں، ایک کنفیوژن ہے آل مودت کے بارے میں، یعنی آل بیت کون کون سے لوگ ہیں، اہل بیت کی کتنی قسمیں ہیں، اور کس کس قسم کا کون کون سا حکم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ سمجھتے ہیں شاید اہل بیت ایک ہی کھاتے کا نام ہے، نہیں۔ جس طرح مسلمان کہتے وقت خلفائے راشدین بھی مسلمان ہیں، اور آل مدینہ بھی مسلمان ہیں، آل مکہ بھی مسلمان ہیں، اولیاء اللہ بھی مسلمان ہیں، خاتون جنت بھی مسلمان ہیں، لیکن کیا مسلمان کہتے وقت یہ ایک جیسے ہیں؟ یہ کلی متواتی نہیں، کلی مشکک ہے، یعنی جن جن پر صادق آتی ہے وہ سارے ایک جیسے نہیں۔ اسی طرح آل البیت جو ہے یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اہل بیت کی مختلف قسمیں ہیں، ہر قسم کا الگ الگ حکم ہے۔ یہ بات آپ علماء حضرات یہ نوٹ کریں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو کی ہے اشیاۃ العلومات شرح مشکات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ این چہار تن پاک را، یہ لفظ ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے، این چہار تن پاک را در آل بیت اخص خصوصیت حاصل است۔ یہ چار پاک تن جو ہیں، پانچویں کے تو پاک ہونے میں شک ہی نہیں ہے نا، یہ چار پاک تن جو ہیں ان کو اہل بیت میں خاص خصوصیت حاصل ہے۔ تو آل بیت کی یہاں انہوں نے ڈویژن کیا ہے اس کو، ایک ہیں آل بیت نسب، ایک ہیں آل بیت سبب، ایک ہیں آل بیت خدمت، اور ایک ہیں آل بیت ولادت۔ ان چاروں کی قسمیں الگ الگ ہیں، چاروں کا حکم الگ الگ ہے۔ سمجھو بات؟ آل بیت نسب کون ہے؟ آل بیت نسب وہ بنو ہاشم ہیں جو آپ کے دادا ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، اور جنہوں نے شاب ابو طالب کی بائیکاٹ میں ساتھ دیا تھا۔ یہ فصل ہے ان میں، سارے ہاشمی جو ہیں وہ آل بیت نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کو امام ابو بکر اندلسی نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آل بیت کس کس شرف میں شریک ہے؟ کہا دو شرافتوں میں شریک ہے، ایک صدقے کے حرام ہونے میں شریک ہے، اور دوسرا خمس بٹتا ہو تو اس میں حصے دار ہے۔ سمجھو بات؟ یعنی سارے ہاشمی کون کون سے؟ جو شاب ابو طالب کے بائیکاٹ میں شریک ہوئے تھے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم سرکار کا ساتھ دیں گے۔ یہ بات پوچھی گئی تھی کہ تم کس کس کے ساتھی ہو؟ دو قبیلے جو بنو ہاشم کے آپ کے ددیال میں سے تھے، انہوں نے کہا خواہ کلمہ نہیں بھی پڑا ہوا نا، لیکن ہمارا چچا زاد بھائی تو ہے، ہم اگر اس سے مصیبت ٹال نہیں سکتے تو اس کی مصیبت میں شریک تو ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ سرکار نے جب اسلام کے عروج کا زمانہ آیا تو خمس میں ان کو پانچویں حصے میں شریک کیا۔ جو دوسرے دو قبیلے تھے بنو ہاشم کے، انہوں نے کہا آپ مہربانی کر کے ہمیں بھی حصہ دیں، ہم بھی آپ کے ددیال میں سے آل بیت نسب ہیں۔ فرمایا کہ شاب ابو طالب کے بائیکاٹ میں تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا اگرچہ ہم شریک نہ ہو سکے لیکن جو شریک ہوئے کلمہ تو انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کلمہ بے شک نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن مجھے بھائی سمجھ کے میری مصیبت میں شریک تو ہوئے۔ جو میری مصیبت میں شریک ہوا وہ میری برادری کا ہے، جو میری مصیبت میں شریک نہیں ہوا وہ میری برادری کا نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ امام ابو بکر اندلسی نے الاحکام القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے، احکام القرآن کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد اب ابو لہب کی اولاد کہے
ہم بھی ہاشمی ہیں، ہوتے رہو، ہاں، لیکن تمہیں اس شرافت میں حصہ ہے نہیں، ہاشمی کہلا سکتے ہو، آل البیت نہیں کہلا سکتے ہو۔ ہاشمی ہونے کا ٹائٹل آل بیت ہونے کے لیے کافی نہیں، شاہ ابو طالب کے بائیکاٹ میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اچھا ایک بات، لیکن یہ کتنی شرافتوں میں شریک ہیں؟ یہ صرف 2 شرافتوں میں۔ ایک صدقہ واجبہ نہیں کھائیں گے، حرام ہوں گے۔ اگر صدقہ 2 میل پر جاتا ہو تو ہاشمی آگے بڑھے تو معلوم ہے یہ ہاشمی نہیں ہے۔ ہاشمی جو ہیں ان پر صدقہ حرام، صدقہ واجبہ حرام ہے، صدقے کی حرمت میں شریک ہے۔ 10 میل کے فاصلے پر کوئی گزر رہا ہو کہ 200 روپیہ مجھے دے دو، میں 500 ختم تمہیں لا کے دیتا ہوں، 500 ختم قرآن مجید کے لا کے دیتا ہوں۔ دوسری بات، یہ اس کے سوا کسی تیسری شرافت میں، مثلا تطہیر میں یہ شریک ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مودت میں یہ شریک ہیں؟ ہرگز نہیں۔ درود میں شریک ہیں؟ ہرگز نہیں۔ رضا میں شریک ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر شریک ہیں تو ان صرف 2 چیزوں میں، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک ہے آل بیت سبب۔ اہل بیت سبب کہتے ہیں نکاحی رشتوں کو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہیں یہ آل بیت ہے، لیکن کس طرح کی آل بیت ہیں؟ یہ آل بیت سبب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن عورتوں کو سرکار نے نکاح میں رکھنے کے بعد طلاق دے دی، کیا وہ آل بیت میں ہوں گی؟ معلومات جو ڈسچارج کی جا سکتی ہیں وہ آل بیت سبب ہیں، لیکن آل بیت ولادت کو ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی خاتون جنت کی اولاد کا فرد اس کو آل بیت سے نکالا نہیں جا سکتا۔ سمجھو، یہ آل بیت سبب ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ایک ہے آل بیت خدمت، جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا سلمان و منا آل البیت، سلمان فارسی ہم آل بیت میں سے ہے۔ جو آل بیت خدمت ہے، جیسے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، برتن باہر لے گیا اندر لے آیا، نہ وہ جائیداد میں شریک ہوتے ہیں، نہ عزت و آبرو میں شریک ہوتے ہیں، نہ نسبی ٹائٹل میں شریک ہوتے ہیں، یہ بھی آل بیت ہیں، مگر نہ یہ آل بیت خمس ہیں، نہ یہ آل بیت صدقے کی حرمت میں شامل ہے، نہ یہ آل بیت تطہیر ہیں، نہ یہ اہل بیت ولادت ہیں، نہ یہ اہل بیت مودت ہیں، کسی بھی ٹائٹل میں شریک نہیں سوائے خدمت کرنے کے۔ سمجھو، اب رہ جاتی ہے اہل بیت ولادت۔ اہل بیت ولادت دنیا میں اگر ہے تو صرف خاتون جنت کی اولاد ہے، اس کے سوا کوئی شخص نہیں۔ کیوں؟ سرکار کی باقی 3 صاحبزادیاں جو ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں چلی، وہ بھی آل بیت ہیں، ان کی اولاد ہوتی تو وہ بھی آل بیت ولادت ہوتی، مگر وہ تینوں صاحبزادیاں نبی پاک علیہ السلام کی آل بیت ولادت میں ہیں، مگر ان کی آگے نہ اولاد چلی نہ یہ بیس چلی۔ آج پوری دنیا میں اگر کوئی آل بیت ولادت ہے تو وہ صرف حسن و حسین کی اولاد ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کی کتاب جو آپ اہل سنت والجماعت علماء کرام بیٹھے ہوئے ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ، اس کے حاشیے پر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، نفس واحدۃ کے نیچے نمبر 2 دیا ہوا ہے، اس کے حاشیے پر دیکھیں، آپ نے فرمایا سید صرف وہی کہلا سکتا ہے جو حسن و حسین کی اولاد میں سے ہو، اور باقی اولاد علی سید نہیں کہلا سکتی، کیونکہ سیادت جو ہے یہ خون فاطمہ کا نام ہے۔ سمجھو بات؟ اب حضرت علی مرتضیٰ کی حضرت خاتون جنت سمیت 8 بیویاں، 17 بیٹیاں، 14 بیٹے، مگر سید صرف وہ ہیں جو خاتون جنت کی اولاد میں سے، کیونکہ سیادت جناب علی مرتضیٰ کی طرف سے نہیں آ رہی، سیادت جناب سید الانبیاء کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس لیے جو آدمی سید کے ساتھ پلہ برابر کرنا چاہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا خون اپنی باڈی میں بتلائے تو برابر ہو۔ سمجھو بات؟ اب اس کے بعد بحث رہ جاتی ہے اہل بیت مودت کون سے ہیں، جن سے بغیر سوچے سمجھے بغیر کوالیفیکیشن دیکھے ایک کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے کے ناطے سے ان سے محبت کرنے کا پابند ہے۔ بادشاہ ہے تو، گدا ہے تو، پڑھا لکھا ہے تو، اگر ایمان کی سلامتی اسے چاہیے، قیامت کا جو آئیڈینٹی کارڈ ہے نا وہ ایمان کی سلامتی ہے، جس کارڈ پر قیامت کے میدان میں سٹیمپ لگے گی تو آدمی کہیں ٹھکانے لگے گا، اس کا نام ہے ایمان، اور اس کے اوپر آل بیت کی سٹیمپ نہ ہو تو پھر وہ ایمان نہیں کہلاتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ امام نصفی آپ کی تفسیر مدارک
پوچھا کہ من قرابتوں کا ہاؤلا الذین، یہ آل علم کی اصطلاح، آل مودت کون ہے؟ کیا ہاشمی ہے؟ جی نہیں ہے۔ کیا جو شاب ابو طالب میں شامل ہوئے تھے بائیکاٹ میں وہ ہیں؟ جی نہیں ہے جی۔ کیا اور جو آپ کے اقربا ہیں وہ ہیں؟ جی جی نہیں ہے۔ کون ہے جی؟ من قرابتوں کا ہاؤلا الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار جن کی مودت کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا الحسن والحسین و ابواہما، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک اس کی ماں ہے، ایک اس کا باپ ہے۔ سمجھو؟ اب آل بیت کا ہر ممبر مودت کا انٹائٹل نہیں ہے، سمجھو بات؟ حسنین کریمین، یہ جس کا نام میں لے رہا ہوں نا امام نصفی، یہ کنز انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کی اصول فقہ کی جو مشہور کتاب ہے منار، جس کی شرح ملا جیون بیٹھوی نے، جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ملا جیون بیٹھوی، انہوں نے جس کی شرح لکھی ہے اس کا اصل ٹیکسٹ اور متن انہوں نے لکھا ہے، ان کا نام ہے امام نصفی۔ عقیدے میں امام ہے، فقہ میں امام ہے، تفسیر میں امام ہے، بلاغت میں امام ہے، درسیات میں امام ہے، تفسیرات میں امام ہے، معقولات کا امام ہے، منقولات کا امام ہے۔ اس نے یہ حدیث روایت کی اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ کہتے آپ فرمائیے کہ وہ آپ کے قرابت دار جن کی مدد ہم پر ضروری ہے وہ بتلائیں کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ معلوم ہوا آل بیت کا ٹائٹل ہونا مودت کے لیے کافی نہیں ہوگا، مودت کے لیے کافی ہونے کے لیے خاتون جنت کی اولاد ہونا۔ خاتون جنت ہونا، علی مرتضیٰ ہونا اور آپ کی اولاد ہونا حسن و حسین کی صورت میں، یہ ضروری ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ آج یہ فیصلہ بڑا اچھے صاف ستھرے طریقے سے ہو گیا نا۔ اس کی ساری آل بیت اس کی انٹائٹل نہیں، اگر اس کی انٹائٹل ہیں کون ہے؟ ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک خاتون جنت ہے، ایک مولا مرتضیٰ ہے۔ میرا خیال ہے ٹائم اب ہے۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بات کو ختم کرنے کا ارادہ کریں تو موڈ اور طرح کا ہو جاتا ہے، اگر اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہیں تو جس طرح انجن ٹھنڈا ہو جاتا ہے دوبارہ۔ ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہاں لاہور میں گول باغ میں جلسہ تھا، تمام عقیدوں کے لوگ، ہر مکتب فکر کے اور سیاسی میدان میں کود کے آنے والے، لیکن جب وہ مولانا بعد میں گئے نا تو دوسرے مولانا مجھ سے ہاتھ ملانے لگے، کہا مزہ آ گیا، آپ کے مکتب فکر میں آپ جیسا بولنے والا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مجھ سے ہاتھ نہیں ملانا بھائی، میں بدعقید آدمی سے ہاتھ ملانے کا آدمی نہیں۔ دور کھڑے ہو کے بات کرے، بات کرنی دور کھڑے ہو کے کرے، میری بات پر کوئی اعتراض ہے تو کرے، مجھے مزہ آئے کہ آپ کچھ جانتے۔ کہنے لگے کہ نہیں آپ کی بات قابل اعتراض نہیں۔ میں نے کہا مجھے پھر اجازت دیجیے جو آپ نے تقاریر کی میں ان کو گفتگو کروں۔ کہا نہیں آپ سے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں ہم لوگ نہیں ہیں۔ اور گھبراہٹ کے پسینے آنے لگے۔ تو ایک مرتبہ بات کو کنکلوژن پہ لے جائے تو دوبارہ اس کو سٹارٹ کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیے میں 2-4 جملے اور عرض کرتا ہوں۔ میں نے یہ ایک لفظ بول دیا ہے کہ قیامت میں یہ سٹیمپ چیک کی جائے گی کہ مدت اس کی موجود ہے کہ نہیں۔ اس کی شہادت میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں اس آیت کے تحت، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، اور ان کو ٹھہراؤ، ان سے بات کرنی ہے۔ قیامت کے میدان میں امام ابن حجر مکی آپ کی سوائے مور کا جو قرآن مجید کی آیات اہل بیت اطہار کی شان میں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ کم و بیش 300 آیتیں تو صرف جناب علی مرتضیٰ کی شان میں ہیں، لیکن انہوں نے بطور نمونے کے چند آیتیں پیش کی، ان میں ایک آیت یہ بھی پیش کی کہ یہ بھی جناب علی مرتضیٰ کی شان میں ہے۔ کہتے ہیں ان کو ٹھہراؤ، جی پگڑیاں باندھی ہوئی، چوکے پہنے ہوئے، تیاری ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ کہا ان کو ٹھہراؤ، وَقِفُوهُمْ، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر اس بات میں کامیاب ہے تو بیڑا پار ہے، نہیں تو واپس۔ اس جگہ بڑی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مور کے اندر لکھا
کہ انہم مسئولون عن حب علی، اور پوچھا جائے گا علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی؟ وہ علی سے محبت رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، کل الناس من شجرات شتیٰ الا انا و علی، سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف اصلوں سے ہیں پر میں اور علی من شجرۃ واحدہ، ہماری میری اور علی کی اصل ایک ہی ہے، حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا۔ سٹیمپ دیکھی گئی نہیں گئی حشر میں؟ کیوں تیرے نامہ اعمال پر حب علی کی سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ قادری، چشتی، نقش بندی، سوروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتیہ، شتاریہ، درقاویہ، دندراویہ اور دیگر سلاسل اولیاء اللہ، وہ سارے اس پر متفق ہیں کہ علی راضی نہ ہو تو ولی نہیں بن سکتا، اور ولی قیامت کے میدان میں حدیث صحیح کے اندر آتا ہے اس آیت کے تحت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اماد الدین ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، نبی بھی رشک کریں گے، ولی بھی، شہید بھی رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی ان جیسے ہوتے۔ وہ جب نبیوں سے کم درجے کے ہیں پھر وہ کیوں رشک کریں گے؟ جس وقت چھوٹے ننھے بچے سے خاندان پیار کر رہا ہوتا ہے تو بڑے کو بھی رشک آتا نہیں کہ کاش مجھ سے بھی کوئی اس طرح پیار کرتا ہے۔ بچہ ہے، چھوٹا ہے، مرتبے میں کم ہے، لیکن کبھی کم مرتبے والے سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ کہتے ان کو رشک آئے گا، وہ کون؟ وہ جن پر علی کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ آیت مودت کی بحث میں لفظ قربہ واضح طور پر آیا ہوا ہے، اور اس کے اندر مولانا شاہ صاحب المودت کا جار مجرور جو ہوتا ہے، یہ مودت جو ہے یہ متعدی بلا واسطہ ہے، فی القربہ آنے کی وجہ سمجھنے پڑے گی، یعنی ٹرانزیٹیو، ڈائریکٹلی ٹرانزیٹیو ہے، یہ پلس پریپوزیشن نہیں ہے، جیسا کہ یود الذین کفروا آگے جو اس کا مفعول بھی آتا ہے اس کے اندر اس پر کوئی حرف جار نہیں آتا، الا المودۃ فی القربہ۔ آپ جو پڑھے لکھے ناوی حضرات بیٹھے ہوئے ہو اس پر غور کرو نا، جب قواعد عربیہ میں مودت متعدی بلا واسطہ ہے، بلا حرف جار ہے، تو یہاں فی القربہ کیوں آیا ہوا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فی ظرفیت کے لیے ہے، جس طرح کہ آپ سمندر میں پتھر پھینکیں وہ اپنی تمام صلاحیتوں سمیت اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، واپس لوٹنے کی کوشش کرتا تاکہ فی اس پر صادق آئے، فی اندر، الا المودۃ فی القربہ، یعنی فی کا ادغام یہ بتلاتا ہے کہ محبت آل بیت میں اس طرح غرق ہو جاؤ کہ تم کہو کہ اگر دعوت رد کنی ور قبول، منو دستوں دامان آل رسول، منو دستوں دامان آل رسول۔ سمجھ آئی بات؟ یہ اس میں کیا خوبصورت بات ہے کہ فی القربہ میں فی حرف جار آیا ہوا ہے، جس میں یہ کہ تم اس محبت میں اس طرح ادغام ہو جاؤ جس طرح کہ کوئی مظروف کسی ظرف میں غائب ہو جاتا ہے، تمہاری ہستی محبت آل بیت میں ختم ہو جائے۔